ایک کتاب جو میری کتابوں کی الماری میں محفوظ و موجود ہے، جس کے جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب لوگوں کو آمادہ کرتی ہے باہر جا کر دنیا کے بارے میں پڑھنے اور جاننے کے لیے، تاکہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو سمجھا جا سکے، تاکہ اس کتاب کی صداقت کو بغیر کسی شک کے ثابت کیا جا سکے۔ در حقیقت یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، سوالات کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کتاب کا پہلا سامنے آنے والا لفظ ہی پڑھ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں خصوصاً سائنسدانوں اور علماء کو بیانات کے ساتھ چیلنج بھی کرتی ہے۔ فرماتی ہے جیسا کہ ہم کائنات میں ان کے نفس میں ان کو نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ یہی حقیقت ہے، اور یہ مثال جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہمیں مکمل طور پر آزادی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم اس کی کتاب پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اسی کے ساتھ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ جس سے چاہیں گے دائمی خوشی دیں گے جنت میں، اور جس سے چاہیں گے دائمی تکلیف دیں گے جہنم میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ نہیں۔ درجہ بالا اقتباس تو کتاب سے صرف ایک حوالہ ہے۔ آپ کو سمجھنے میں مدد کے لیے ایسے بہت سے گہرے حصے جو فوری اور آسان مثال کے طور پر موجود ہیں اس میں ملیں گے۔ مصنف نے قسم کھائی ہے کہ واقعی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سنجیدہ ہے اور مذاق نہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مصنف نے اس کتاب میں دو مظاہر کی قسم کھائی ہے۔ یہ 1400 سال قبل ایک ایسا انکشاف ہے جس کا اس وقت انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان کی قسم جو مینا برساتا ہے، زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ کیا آپ ان دو مظاہر کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب آسمان پھیل جائے تو اچھل پڑتا ہے، جبکہ زمین پھیل جائے تو پھٹ پڑتی ہے، اگرچہ ہم آسمان کا اچھال دیکھ نہیں سکتے۔ 1916 میں آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت کے ذریعے پورا کھیل ہی تبدیل کر دیا کہ فضائی اجسام اسی طرح خلا کے تانے بانے میں حرکت کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ ٹرامپولین یعنی اچھلنے والے جھولے میں اچھلتا ہے۔ اور اگرچہ ہم ہمیشہ سے فطری طور پر یہ جانتے ہیں کہ زمین یعنی چٹانیں کس حد تک محفوظ ہوتی ہیں اور ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ 1789 میں آئس لینڈ میں سلفرا فجر کھلا، اور 1927 میں جب ایریزونا ڈیزرٹ میں زمین میں پہلا شگاف ریکارڈ کیا گیا تو اسی وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ہماری زمین کتنی نازک ہے اور کس حد تک بدل سکتی ہے۔ 1962 میں گیلڈن رابنسن اور ڈینس پیٹرسن نے اپنی کتاب لکھی جس میں انہوں نے جنوبی ایریزونا میں زمین میں آنے والی دراروں کے بارے میں معلومات شائع کی، جو کہ پہلی بار ایریزونا میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ لہٰذا یہ 1916 کی بات ہے جب سائنس نے یہ سیکھا کہ آسمان یعنی اسپیس میں اچھال ہے، جو کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا دل ہے، اور یہ صرف 1927 کی بات ہے جب سائنس نے یہ سیکھا کہ زمین پھٹ سکتی ہے اور آسمان میں دراریں آ سکتی ہیں۔ پھر بھی یہ حیرت کی بات نہیں کہ جس قدیم کتاب کی میں بات کر رہی ہوں اس میں ثبوت پہلے ہی سے موجود ہیں، سائنس کے حقائق اور قدرتی عجائبات کی شکل میں، جو کہ سائنسدانوں نے بعد میں جا کر دریافت کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جدید ٹیکنالوجیز کی آمد سے قبل سائنسی مظاہرے کے بارے میں اتنی درست معلومات کا انکشاف کوئی کتاب اتنے عرصے پہلے کس طرح کر سکتی ہے؟ اس چیز کی صرف ایک ہی وضاحت ہے، یہ کتاب کے مصنف اس کائنات کے خالق ہیں، یہ کتاب خود خدا نے لکھی ہے۔ کیا آپ اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ اس کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی متاثر کن کتاب ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے ہونے کی وجہ بدل سکتی ہے۔ 6 صدی میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 27 سالوں کے دوران نازل ہوا۔ یہ اس وقت بھی ایک معجزہ تھا اور آج تک ایک معجزہ ہے۔ اگرچہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا، لیکن اس کے لکھنے اور تحریر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حصہ نہیں۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن کو کیا چیز اتنا خاص اور مختلف بناتی ہے؟ وہ اس کتاب کی حکمت اور علم ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف قرآن مجید وقت کی کسوٹی پر کھڑا رہا بلکہ درست رہا۔ ان تمام جدید پیش رفتوں کے باوجود بنی نوع انسان کو جدید ٹیکنالوجی کو جدید بنانے میں مدد فراہم کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ قرآن نے متعدد ابواب میں ہر ایک کو چیلنج کیا ہے جو اس کی صداقت پر شبہ کرتا ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز سامنے لے آئے جو اس کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سے کافر اس جھوٹ کو پھیلانا پسند کرتے تھے کہ قرآن مجید خدا کے بجائے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے۔ قرآن نے اس طرح ان کے جھوٹے دعووں کا جواب دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، کیا کفار کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر نے قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لے آئیں۔ مختصراً طور پر قرآن نے انہیں چیلنج کیا
جو کہ وہ 1400 سالوں سے علماء، دانشوروں اور سائنسدانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ اس میں موجود پیغامات اور اعلامیوں کی تردید کرتے رہیں، لیکن اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکیں۔ اور یہ بات اچھی بات ہے کہ خدا کا کلام مکمل ثبوت ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جیسے جیسے ہم اس مقدس کتاب کے دلچسپ صفات پر روشنی ڈالتے ہیں جو ایک معجزہ ہے اور جاری و ساری ہے۔